اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی بہن بنت احوا۔ روزانہ میں آپ کے لاتی ہوں حدیث کا مفہوم، آیات کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ کی فرمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات، مجرب وظیفے، مسنون دعائیں، ذکر اللہ تعالیٰ کا اور درود پاک کے فضائل، آپ بہن بھائیوں کے مسئلے مسائلوں کا حل، اور آپ کے لیے، سب کے لیے، پوری امت مسلمان کے لیے دعائیں۔ آپ سے روزانہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ جو میری روزانہ گزارش ہوتی ہے، جو بہن سبسکرائب، لائک، شیئر کر چکے ہیں، وہ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری ویڈیو یوں ہی چلتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کو جزائے خیر دے اور مجھے بھی اس کا صلہ دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ چلتے ہیں، آج ہم بتائیں گے قرآن پاک کے فضائل، قرآن پاک پڑھنے کے فضائل، قرآن پاک کو کس طرح پڑھا جائے، کس طرح سمجھا جائے اور کس طرح اس کا ترجمہ ساتھ ساتھ ہی سمجھ میں آتا جائے۔ سبحان اللہ، آپ نے لفظ بہ لفظ، حرف بہ حرف سمجھ کر، سوچ کر پڑھنا ہے، اور اس کا ترجمہ پہلے پڑھنا، پھر آپ کو ہر لفظ کا مطلب سمجھ آتا جائے گا، ترجمہ سمجھ آتا جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو تاکہ قیامت کے دن آپ کے لیے یہ سفارش بنے۔ اس کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں سورۃ قدر، یعنی ان انزلنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تنزیل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں روح الامین، فرشتے ہر کام کے انتظام کے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اصل میں قرآن پاک سراسر ہدایت ہے، ہدایت کا راستہ بہترین۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے اس کے ترجمے کو، تو ترجمے میں حرف بہ حرف کا مطلب اور تشریح بتایا گیا ہے۔ آپ بہن بھائیوں سے گزارش کروں گی کہ آپ کوشش کریں جتنا بھی قرآن پاک پڑھیں اس کا ترجمہ ساتھ ہی پڑھیں، تاکہ پڑھتے وقت آپ کے ذہن میں ہو کہ ہم فلاں لفظ کا فلاں مطلب ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ الذی خلق الانسان علمہ البیان وانزلہ القرآن وجعلہ موعظۃ شفاءۃ ہدیٰ ورحمۃ لذی الایمان لا ریب فیہ ولم یجعل لہ عوجا لہ قیام حجۃ نور الذی القیامۃ والصلاۃ والسلام والایمان الکائن الخیر الخلائق من الانس والجان الذی نور قلوبہ والقبور نورہ ورحمۃ للعالمین ظہورہ وعلی آلہ وصحبہ الذین ہم نجوم الہدایات ونشر الفرقان علی من تابعہم بالایمان وبعد فیقول المنفکر الی رحمۃ بہ الجلیل عبدہ المدعو بزکریا بن یحییٰ بن اسماعیل۔ هذه الجملة الأربع في فضائل القرآن الفاتحة متصل الأمر من إشراته حكم وآته غنام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے جس نے انسان کو پیدا کیا، اس کو وضاحت سکھائی، اس کے لیے کہ وہ قرآن پاک نازل فرمایا جس کو نصیحت، شفا اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔
جس میں نہ کوئی شک ہے نہ کسی قسم کی کجی، بلکہ وہ بالکل مستقیم اور حجت نور ہے۔ یقین والوں کے لیے کامل مکمل درود و سلام اس بہترین خلائق پر ہو جس کے نور نے زندگی میں دلوں کو اور مرنے کے بعد قبروں کو منور فرما دیا، اور جس کا ظہور تمام عالم کے لیے رحمت، اور آپ کی اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور اصحاب رسول جو ہدایت کے ستارے ہیں، ان کے کلام پاک کے پھیلانے والے، نیز مومنین پر بھی جو ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے لگنے والے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کی رحمت کا محتاج بندہ زکریا بن یحییٰ بن اسماعیل عرض کرتا ہے کہ یہ جلدی میں لکھے ہوئے چند اوراق اور فضائل قرآن ہیں، جن میں اہل حدیث جس میں قرآن پاک کے پڑھنے کے فضائل بتائے گئے ہیں اور اہتمام کرنے کے فضائل بتائے گئے ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیو، قرآن پاک مقدس کتاب جس کا حرف بحرف قیامت تک ایسے ہی رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی حفاظت میں خود کروں گا۔ تورات، انجیل اور زبور میں ہر ایک کتاب میں تبدیلی آتی گئی، لیکن قرآن پاک کا خود اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کی قیامت تک لفظ بہ لفظ، حرف بہ حرف، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر نہیں ہوگا، زیبر زبر میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ صبح اٹھتے ہی نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور آپ اپنے لیے اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا ضرور۔ ہر انسان صبح اٹھ کر قرآن پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے پڑھنے کو قبول و منظور فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اللہ غفور الرحیم ہونے کا مطلب کیا ہے۔ جو لوگ الاعوذ باللہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں، اس لیے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں، گناہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں، رات دن گانا گا رہے ہیں، گانا سن رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، عورتیں بے پردگی اختیار کر رہی ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ سب گناہ کے کام ہیں، ان سے بچنا چاہیے، تو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں، سب بخش دیں گے۔ یاد رکھیے، یہ نفس و شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ جل شانہ بلا شبہ غفور الرحیم، رحمان الرحیم ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو دانستہ طور پر گناہ کر بیٹھے، یا دانستہ گناہ کرنے کے بعد نادم اور شرمندہ ہو جائیں، وہ اپنے کیے پر پچھتانے لگیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے گڑ گڑانے کے لگیں اور معافی مانگنے لگیں، تو ایسے بندوں کے لیے بلا شبہ اللہ غفور الرحیم ہیں، اور ایسے بندوں کی ضرور بخشش فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہیں، لیکن جو لوگ گناہوں پر جمنے والے ہیں اور اصرار کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے غلط فائدہ اٹھانے والے ہیں، ایسے لوگوں کو عام توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی، اور ایسے لوگوں کا خاتمہ بھی ایمان پر نہیں ہوتا، پھر ان کی کہاں سے بخشش ہوگی، ان پر تو عذاب ہی ہوگا۔ اس لیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ سریع الحساب بھی ہیں، یعنی جلد ہی حساب لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہیں، یعنی سخت سزا دینے والے بھی ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے شدید العقاب، سریع الحساب ہونے کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ کو میں آج تک جو بھی بتا رہی ہوں، کسی کے بارے میں کوئی غلط نہیں، کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتی، صرف مسنون مجرب دعائیں، وظیفے اور مجرب عمل، اس کے ساتھ ہی قرآن پڑھنے کے فضائل، درود پاک کے فضائل، ذکر کے فضائل، اللہ تعالیٰ کے فرمان، نبی پاک کے ارشاد اور صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں جو تفصیل ہوتی ہے حدیث میں یا آیات کے ترجمے میں آپ تک پہنچاتی ہوں۔ آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، مجھے بہت ہی ضرورت ہے، میرا واچ ٹائم بالکل پورا نہیں ہو رہا، دیکھنے والے دیکھتے ہیں بس 1 منٹ کے لیے دیکھ کر چلے جاتے ہیں، پوری ویڈیو واچ کریں، آپ سے گزارش کر رہی ہوں، آپ دیکھیں، سمجھیں، آپ کو اس طرح سمجھ آتا جائے گا، میں لفظ بہ لفظ آپ کو بالکل سمجھا کر بتاتی ہوں، اس لیے میری گزارش کو بھی غور کیجیے گا۔
جن کو لوگوں کو کلام اللہ شریف کا معبود کلام ہے، آپ کو کلام اللہ شریف معبود کا کلام ہے، محبوب و مطلوب کے فرمودہ الفاظ ہیں۔ جن لوگوں کو محبت سے کچھ واسطہ پڑتا ہے وہ جانتے ہیں کہ معشوق کی خط، محبوب کی تقریر اور تحریک کس دل کھوئے ہوئے کے یہاں کیا وقت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو شفقتگی اور فرستگی ہوتی ہے وہ معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہنستا مسکراتا رکھے، خوش باش رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانی نہ لائے، کوئی آفات ہو اس کو دور کرے، بیماری اس کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ جن کے ہاں اولاد ہے ان کو لمبی زندگی، جن کے اولاد نہیں ہے ان کو اولاد نورین عطا کرے۔ میری بیٹی کو بھی اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پہ زندہ باد، سب بہن بھائی زندہ باد۔ اللہ حافظ۔